الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. عظیم سادات کرام، عظیم محققین، ارباب علم و دانش، مجاہدین ختم نبوت، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل اس عظیم الشان مرکز اسلام جامع مسجد حنفیہ غوثیہ میں 9ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس اور سیمینار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ قبول ہی قبول ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وارث علوم اصحابی کا نجوم، وارث سوز مولائے روم، حضور خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب دام لطفہ. آپ نے فرض بھی ادا کیا اور جو ہم پہ قرض ہے وہ بھی ادا کیا. عصر حاضر میں مسئلہ ختم نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ختم نبوت، اس کا فیصلہ تو روز ازل ہو چکا تھا. بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں عالم کفر نے جس وقت دیکھا کہ مسلمان 4 چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک چیز ہے قرآن مجید. قرآن مجید سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. اور دوسری چیز ہے حج بیت اللہ، سارے عالم اسلام کو اکٹھا کر دیتا ہے. اور تیسری چیز ہے عشق مصطفیٰ. کوئی عربی ہو یا اجمی ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، عشق مصطفیٰ سب کو اکٹھا کر دیتا ہے. اور چوتھی چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ. پوری کائنات میں جہاں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے. ان 4 چیزوں کو جس وقت عالم کفر نے دیکھا کہ ان 4 چیزوں پہ مسلمان متحد ہو جاتے ہیں، تو ان 4 چیزوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے مختلف افراد تیار کیے. حج بیت اللہ کی فرضیت کو منسوخ کرنے کے لیے انہوں نے جس بندے کو تیار کیا اس کا نام بہاؤاللہ ایرانی تھا. قرآن مجید فرقان حمید بچے بچے کے سینے میں موجود تھا، ہے، رہے گا. اس عمل کو روکنے کے لیے کہ قرآن کا علم اور نور آگے نہ پھیلے، اس کے لیے انہوں نے لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام یہاں پہ نافذ کیا. اور جہاد فی سبیل اللہ کو روکنے کے لیے
انہوں نے اسٹڈی کی اور اس پہ پہنچے، اس ریسرچ پہ، کہ جہاد وحی کے ذریعے اترا ہے۔ کوئی 2 نمبر ایسا بندہ تیار کیا جائے جو کہے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے پھر روکا گیا ہے، اسی وحی کے ذریعے اس کو منسوخ قرار دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے جس فتنے کو تیار کیا، اہل علم جانتے ہیں، وہ بر صغیر کا بہت بڑا فتنہ، جس نے یہ شعر کہا تھا کہ اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، اب جنگ کے لیے فضول ہے جنگ اور قتال، اب آسمان سے نور خدا کا ظہور ہے نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ یہ اس فضول آدمی مرزا قادیانی بدبخت، اس نے جس وقت نبوت کا دعویٰ کیا، بہاؤاللہ ایرانی ہو یا مرزا قادیانی، ان کی 2 نمبر ذریت آج بھی چل رہی ہے اور اس کو مان رہے ہیں۔ مسلمہ کذاب کو ماننے والے ختم ہو گئے، اسود انسی کو ماننے والے ختم ہو گئے، طلیحہ اسدی پیروکار ختم ہو گئے، 20 آئے نبوت کے دعوے کرنے والے، نہ خود رہے نہ پیروکار رہے۔ ان لوگوں کے کچھ دانے موجود ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے خود دعوی نبوت کیا تھا، انہوں نے خود نہیں کیا تھا، ان سے کروایا گیا تھا، اور جن قوتوں نے کروایا تھا وہ آج بھی باقی ہیں، اور یہ دانے جہاں موجود ہیں وہی ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا تھا۔ مگر ہم پہ فرض کیا ہے؟ عصر حاضر میں ہم پہ ضروری کیا ہے کہ اگر عالم کفر وہ اپنے ایجنٹ تیار کر کے ہم میں فتنے پیدا کر سکتا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نور کے وارث وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ علمی اعتبار سے پوری کائنات میں علماء حقہ نے، پوری کائنات میں، آج بھی ہمارا 92 چینل پہ اسی حوالے سے پروگرام تھا، صبح نور پروگرام میں ہم حاضری دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ علمی اعتبار سے ہر میدان میں ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محبت کرتے کرتے ایک غلطی، اور اس ایک غلطی کا ازالہ اس کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کرتے میں مقام صدیقیت پہ پہنچا، اور وہاں سے ایک صدیقی کھڑکی کھلی، اس کھڑکی سے میں نبوت کے اندر داخل ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ حدیث صحیح، وہ جو کہتا ہے کہ صدیق، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زندہ باد۔ طریقت رہبر شریعت وارث علوم صوفیاء حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب دام لطفہ، آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ کریم ان کے وجود کو سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو جھانسا دینے کے لیے، فتنے میں ڈالنے کے لیے، یہ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت سے مقام صدیقیت پہ بندہ پہنچتا ہے، اور وہاں سے ایک کھڑکی کھلتی ہے، وہاں سے نبوت کی طرف داخلہ ہوتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر خیر الناس الا انہ لیس بنبی، ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد خیر الناس ہے، افضل الناس ہے، مگر یہ نبی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر خیر الناس ہیں، افضل الناس ہیں، مگر نبی نہیں۔ صدیق اکبر کی ذات وہ ہے، اتنے عظیم ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں خصال الخیر 360 خصلہ، حضور نے فرمایا جو اچھی خصلتیں ہیں، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں، وہ 360 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 360 اچھی عادتیں ہیں۔
سرکار نے فرمایا اللہ کریم کی ذات نے اگر کسی کو ایک بھی وہ اعلیٰ خصلت عطا کر دی اور وہ اس کا عامل بن گیا تو وہ ایک اچھی خصلت اسے جنت میں لے جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو اور عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا افی احد منہا یا رسول اللہ، آقا ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے؟ بات سمجھیے گا، حضور ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی مجھ میں بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، اے صدیق اکبر میری امت میں تیری ذات وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 خصلتیں عطا کر دی ہیں۔ دوستو جس کو رب نے 360 خصلتیں عطا کی ہوں وہ تو اس نبوت کی کھڑکی سے داخل نہ ہو سکے، اور حضور فرمائے انہو لیس بنبی، میرے بعد صدیق اکبر تو میری امت میں افضل تو ہے مگر میرے بعد نبی تو بھی نہیں ہے۔ جب وہ نبی نہیں ہو سکتے تو یہ بعد میں آنے والا وہ جس کے اندر ان 360 میں سے ایک خصلت بھی نہیں۔ بات کی سمجھ نہیں آئی؟ جس کے اندر 360 میں سے ایک اچھی خصلت بھی نہیں، وہ بدبخت اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں اس صدیقی کھڑکی سے داخل ہو گیا۔ جب صدیقی کھڑکی جن کی طرف منسوب ہے وہ صدیق اکبر جب خود وہاں سے نہیں جا سکتے تو بعد میں آنے والا کوئی کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے؟ آئیے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کو دوسرے انداز میں پوری دنیا کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب ہارون کو ہے، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد نبی۔ نئے رنگ میں اس مسئلے کو حضور نے سمجھایا، تیری مجھ سے نسبت بہت بڑی ہے، اتنی بڑی نسبت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے جاتے ہیں، عمر بن عبد ود مقابلے میں آتا ہے، آپ للکارتے ہیں نا، تو حضور نے فرمایا لمبارزۃ علی بن ابی طالب یوم الخندق افضل من جمیع اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا قیامت تک کے میری امت کی ساری امت کے اعمال ایک طرف، میرے علی مرتضیٰ شیر خدا کی ایک للکار ایک طرف، قیامت تک کی میری امت کے سارے اعمال ایک طرف، شیر خدا کی ایک للکار ایک طرف، یعنی جس کی للکار کائنات کے اعمال صالحہ سے افضل ہو اس مولا علی کی نماز کتنی افضل ہوگی۔ تو ان کی للکار جب سارے اعمال سے افضل ہے اور ان کو حضور فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، تیری شان بڑی ہے مگر میرے بعد نبی تم بھی نہیں، تو پھر بعد میں کون ہوتا ہے اس طرح کی بات کرنے والا؟ بدل بدل کے اسلوب۔ حضور فرماتے ہیں انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، مجھے رب نے عاقب بنایا ہے۔ اور عاقب کون ہے؟ حضور نے فرمایا عاقب خود اس کی تفصیل خود بیان کی، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ خاتم النبیین کی تشریح خود سرکار نے فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد نبی کو۔ حضور نے فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، انبیاء میں سب سے پہلی ہستی کا نام جناب آدم ہے اور سب سے آخری ہستی میری ذات ببرکات ہے۔ نئے انداز میں اس مسئلے کو انبیاء کے محل کی آخری عید حضور نے فرمایا میں ہوں، یہاں نیا اسلوب استعمال کیا تاکہ کل قیامت تک میری امت کو کسی قسم کے شک میں نہ کوئی ڈال سکے۔ صدیق اکبر کی ذات ببرکات حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کی 22 آیات ہیں جو منشأ جناب عمر فاروق کے مطابق اتری۔ ادھر آپ کی زبان سے ایک عرض نکلتی تھی، ادھر سے جبریل امین آیت لے کے آ جاتے تھے، بلکہ 10 مقامات تو میں نے وہ تحریر کی ہیں اپنے مقالے میں کہ جن مقامات پہ
جو لفظ جناب عمر فاروق کی زبان سے نکلے تھے اللہ کے ان کی ذات و برکات نے وہی قرآن بنا کے اتار دیے. اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ جناب عمر فاروق کی ذات ہوتی. جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی ہستی نبی نہیں بن سکتی تو پھر بعد میں کوئی بدبخت اس کے بارے میں ہم تصور بھی کیسے کر سکتے؟ پہاڑوں کی چٹانوں میں اتنا وزن ہے، اتنی پختگی نہیں جتنا مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں ہے. ایسے نہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی ذات آپ نے ایسے نہیں فرما دیا تھا. وہ چھوٹا جملہ نہیں تھا. آپ کے دائیں طرف دیوبند مکتبہ فکر کے عظیم عالم سید انور شاہ کشمیری وہ کھڑے تھے. بائیں طرف اہل حدیث مسلک کے اس وقت کے بڑے عالم مولانا ثناء اللہ احمد تصری وہ کھڑے تھے. جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، جس وقت انہوں نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا آؤ، مرزا نے کہا تھا یہ سورہ فاتحہ پہ مناظرہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا مجھے قبول ہے، عربی میں کریں گے، تفسیر لکھیں گے. آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے. ایک بات اس نے کہی تھی اگست کے مہینے میں مناظرہ ہوگا، تاریخ آپ بتائیں. میں نے اس پہ بھی تھوڑا سا غور کیا کہ یہ جو آپ نے فرمایا اگست کے مہینے میں اس نے کہا تھا مناظرہ ہوگا، تاریخ آپ طے کریں. تو آپ نے فرمایا تھا پھر 25 اگست کو ہوگا. کس اگست کی تاریخ کو؟ تو میں نے اس پہ بھی سوچا کہ آپ نے 25 کیوں فرمایا، 24 کیوں نہیں رکھی تاریخ، 26 کیوں نہیں رکھی، 25 کو کیوں منتخب کیا؟ جب میں نے حضرت حضور پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ والا جسدہ، جب میں نے آپ کا شجرہ نسب دیکھا تو 1 2 3 4، جب میں نے 25ویں نمبر پہ دیکھا کہ آپ کے جد امجد کون ہیں تو وہاں جا کے دیکھا تو حضرت پیر پیرا میر میرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی ذات کو برکات نظر آئی. گویا آپ فرما رہے تھے کہ تم اپنے جھوٹے باپ کو لے کے آؤ گے اور ہم اپنے سچے باپ حضرت غوث پاک کو لے کے آئیں گے. اللہ یا رسول میرے منیر اردو میں ہے، مگر وہ جملہ جو آپ کی زبان سے پنجابی میں نکلا تھا وہ آج بھی پنجابی میں لکھا ہوا ہے. ہمارے دیہاتوں کے لوگ تو اسے بڑا سمجھتے ہیں، شہر کے لوگ بھی سمجھ آتے ہیں. جب آپ کا ایک خادم آیا کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا قلم رکھو نا، پھر پتہ چل جاتا ہے. تو کس نے آنا تھا میدان میں؟ کہنے لگا جی 2 لولے لنگڑے مریض لے کے آتے ہیں، ایک آپ لٹا دیں ایک میں لٹا دیتا ہوں. اور بادشاہی مسجد میں آپ اپنے مریض کے لیے دعا کیجئے گا، میں اپنے کے لیے دعا کروں گا. جس کی دعا سے جس کا مریض کھڑا ہو کے دوڑنا شروع کر دے وہ سچا. اس نے اپنا ایک اس قسم کا تیار کیا ہوا تھا کہ پہلے اپنی ٹانگوں کو اس طرح کر لینا، بعد میں دعا ہوگی کھڑے ہو کے دوڑ لگا دینا. آگے حضور پیر میر علی شاہ صاحب کی ذات تھی. آپ نے فرمایا تو کیا مریضوں کی بات کرتا ہے؟ کس قسم کی بات کرتا ہے؟ مریضوں کی بات کرتا ہے. چل آ لاہور کے قبرستان میں چلتے ہیں اور قبرستان میں چل کے انگلی کا اشارہ تو بھی کر اور انگلی کا اشارہ میں بھی کروں گا. جس کی انگلی کے اشارے پہ قبروں کے مردے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں وہ سچا ہے. آج میں جب آیا تو سب سے پہلے میں نے حاضری دی ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت لے کے چونڈا پہ. میں نے کہا مجھے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب کسی علاقے میں جاؤ تو وہ شہدائے پاکستان آرمی کے جو اس ملک کی اس عرض وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھا کرو. میں نے کہا یہ جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں، یہ جو ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں اس کے یہ محافظ ہیں، اور جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں اس کے یہ محافظ ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جغرافیائی سرحدیں بعد میں بنتی ہیں، نظریاتی سرحدیں پہلے قائم ہوتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ آپ نے کہا تھا اس وقت پاکستان بن گیا تھا جس وقت
بر صغیر میں پہلے ہندو نے کلمہ طیبہ پڑھا تھا، اس دن پاکستان بن گیا تھا۔ نظریات کی لڑائی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا ایک سخت بات ہے، وہ یہ کہ جب نظریات کی حفاظت کرنے والے نہ رہیں تو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بے معنی رہ جاتی ہے۔ نظریات کی حفاظت کرنے والوں کی قدر رکھیں، قدر کریں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا لا تسبوا الدیک، کسی مرغ کو گالی نہیں دینی۔ آخری بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی، کسی مرغ کو گالی نہ دینا۔ حضور جانوروں جیسے جانور بڑے ہیں، یہ مرغ کی خصوصیت کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، یہ صبح صبح نا اذان دے کے لوگوں کو مسجد کی طرف بھیج دیتا ہے، یہ لوگوں کو نمازی بناتا ہے، یہ لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آتا ہے۔ اگر ایک مرغ کی وجہ سے کوئی نمازی بنے اور مسجد کی طرف آئے تو اس مرغ کا احترام امت پہ لازم ہے۔ اور جن علماء، جن وکلاء، جن صحافی احباب، جن عاشقان رسول اور جن سادے سیاستدانوں کی وجہ سے ایوانوں میں، مسجدوں میں اور چوکوں میں، پوری کائنات میں میرے نبی کی ختم نبوت کی اذان بلند ہو رہی ہے، ان لوگوں کا ساتھ دینا، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، پھر ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ یہ ہم سب پہ آج کے دور میں فرض ہے اور قرض ہے، حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ جس وقت کسی نے آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہا، اس بات پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، حضور پیر میر علی شاہ صاحب آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے عرض کی حضور اگر وہ مرزا آئی گیا اور اس نے آ کے کہہ دیا کہ میں تو جھوٹا ہوں آپ سچے ہیں، چلو ایسا کریں آپ مردہ زندہ کر کے دکھا دیں، اگر وہ آئی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ کٹی اپنے قلعے دے سر پہ کود دی۔ گویا آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ میں نے جب یہ جملہ بولا تھا تو میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا تھا، میں نے اپنی طرف سے نہیں، جب میں نے یہ کہا تھا کہ چل قبرستان میں چل کے، میں نے اپنی طرف سے نہیں، میرا روح گنبد خضرا کی طرف تھا اور میں دیکھ رہا تھا گویا مصطفیٰ کریم حضور کی ذات اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے میرے علی، انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا مصطفیٰ کا کام ہے۔ یا رسول اللہ یہی بیداری میرا مقصود تھی کہ ہمارے اندر جو زنگ ہے وہ دور ہو، ہمارا ایمان تازہ ہو۔ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو ہم نے اس مشن کے لیے وقف کرنا ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، صاحب علم بنائیں، اہل علم کے ساتھ رکھیں۔ حضور کے عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ خود ماں باپ جب تک کام نہیں کریں گے تب تک نہیں۔ عالم کفر جتنی مرضی سازشیں کرتا رہے، اپنے آپ کو ہم نے منظم کرنا ہوگا، اہل علم کا ساتھ دینا ہوگا، اور ایسے اداروں کا، ایسے افراد کا جو ہر میدان میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے رہیں، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ان چند جملوں کو قبول فرمائے۔ اس پہ میرا تفصیلی آرٹیکل جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پیش کر دوں گا، وہ چھپ جائے گا۔ اللہ کریم کی ذات برکات اس ادارے کو، اس مسجد کو اور اس کے بانیان کو، سب کو بے پناہ برکت اور خیر عطا فرمائے۔